انسانیت دوستی بڑی متاثر کر گئی، کتنا بے لوث ہو کر اس نے انسانوں کی خدمت کی۔ ان کی باتیں چلتی رہتی اور میں خاموشی سے سنتی رہتی، اور دل ہی دل میں خوش بھی ہوتی اور متاثر بھی کہ دیکھو لوگوں نے دنیا میں کیسے کیسے اعلیٰ کام کیے، کیسی کیسی پوزیشنز پہ پہنچے، مگر حقیقی مقصد حیات جان ہی نہیں پائے۔ ہم جیسے تو زندگی کو بھی ابھی سمجھنے بھی نہ پائے تھے کہ وقت ہی ختم ہو گیا اور روانگی کا پیغام آ گیا۔ میں بڑے شوق سے مقرب فرشتوں کی بھی باتیں سنتی تھی، وہ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ مجھے اصل قدردانی تو آج معلوم ہو رہی ہے نیکیوں کی، کیسے یہاں نیکیاں ایسی ہیں جیسے ہمارے لیے دنیا میں پیسہ ہوا کرتا تھا۔ پیسہ اتنا قابل قدر تھا ہمارے لیے وہاں کہ ہم نے پیسے کو ہی سب کچھ سمجھا ہوا تھا، پیسے سے ہی کسی کی ویلیو لگاتے تھے، پیسے سے ہی متاثر ہوتے تھے، اور پیسے کی وجہ سے کوئی ہائی کلاس یا لو کلاس سمجھا جاتا تھا۔ اور یہاں سب کچھ پیسہ نہیں، بلکہ پیسہ تو کچھ بھی نہیں، یہاں پہ سب کچھ نیکی ہے، نیکی۔ کسی کی قدر اس کی نیکی کی وجہ سے، کسی کی ویلیو اس کی نیکی کی وجہ سے۔ جتنی زیادہ نیکی اتنا ہائر سٹینڈرڈ اور سٹیٹس میں اوپر، جتنی بڑی نیکیاں اتنے بڑے مقام اور مرتبے، اور اتنی ہی ایلیٹ کلاس میں اس کی شمولیت ہوتی ہے۔ تو کلاس سسٹم تو دنیا میں بھی تھا اور یہاں پہ بھی کلاسز ہیں، مگر یہ کلاس سسٹم پیسے اور عہدے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ تو انسانوں کے اعمال کی وجہ سے ہے۔ یہاں بھی پروٹوکالز ہیں، مگر یہ بھی مال یا خاندانوں کی بنیاد پہ نہیں ہے، بلکہ یہ بھی نیکی کی بنیاد پہ ہیں۔ یہاں پہ بھی الگ الگ سب کی ویلیو ہے، اور وہ بھی کسی کی جاگیروں کی وجہ سے یا پروفیشنز کی وجہ سے نہیں، وہ بھی نیکی کی وجہ سے ہے۔ تو آخر میں تو آ کر پھر جیت نیکی کرنے والوں کی ہی ہو گئی نا، اور باقی سب ہار گئے۔ نہ پیسے والے کو پیسے نے یہاں کام دیا، اور نہ ہی جائیدادوں والوں کو جائیدادوں نے کام دیا۔ خاندانوں کا تو یہاں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، نہ کسی فقیر کو اس کے فقر نے نقصان دیا، اور نہ کسی وزیر کو اس کی وزارت نے فائدہ دیا۔ ادھر تو ایک ہی سکہ چلتا ہے، اور وہ ہے نیک عمل کا سکہ۔ جس کے پاس یہ ہے وہی سب سے اونچا ہے، اور جس کے پاس یہ نہیں اس کی کوئی قدر نہیں ہے یہاں۔ اب جتنی زیادہ کوئی یہ کرنسی لے کر آیا ہے وہ یہاں پہ اتنا ہی زیادہ قابل عزت ہے۔ اور جب سے میں یہاں آئی ہوں میرے بھی پیمانے بدل چکے ہیں، میں بھی اب اس قدر حسرت سے اور رشک سے ان مقربین کو دیکھتی ہوں، اور خاموشی سے بس دیکھتی رہتی ہوں۔ اتنی ایلیٹ کلاس میں ظاہر ہے میں تو بہت چھوٹی سی چیز ہوں۔ یہ مجھے دنیا میں جو خوش قسمت نظر آتے تھے اور کامیاب نظر آتے تھے، آج وہ کرائیٹیریاز میرے نزدیک کوئی ویلیو نہیں رکھتے۔ آج تو مجھ سے دنیا کی کوئی ساری دولت بھی لے لے اور ایسی زبردست کامیابی مل سکے تو میں یہ سودا کرنے کو بھی تیار ہوں، اور اس پہ فخر کروں گی۔ آج دولت میرے نزدیک کتنی حقیر چیز ہو چکی ہے، وہ جس کے بلبوتے پہ میں اکڑتی پھرتی تھی آج وہ بے معنی ہو گئی ہے، اور میں سب کچھ دینے کو بھی تیار ہو گئی ہوں۔
میں بس بیٹھی تکتی رہتی ہوں حسرت سے، ان کے مقام اور مرتبے دیکھ کے، اور ان کے یہاں پہ اکرام دیکھ کے، ان کی واہ واہ کیا عزتیں، ان کی عزتیں دیکھ کے۔ مجھے بھی تو وہی زندگی ملی تھی نا جو ان کو ملی تھی، مجھے بھی تو وہی وقت ملا تھا جو ان کو ملا تھا، مجھے بھی تو وہی دن اور رات ملے تھے اور مہینے اور سال ملے تھے جو ان کو ملے تھے، پھر بھی میں کوئی قابل قدر چیز کیوں نہ کر سکی؟ مجھے بھی تو صلاحیتیں ملی تھی، عقل ملی تھی، شعور ملا تھا، پھر کیوں میں نے زیادہ کمائی نہیں کر لی؟ اب دنیا میں تو ہم کمائی کہتے تھے نا پیسہ بنانے کو، یہاں پہ کمائی کمانا ہے نیکی بنا لینا۔ اللہ، مجھے اس قدر اپنی گزری ہوئی زندگی پر پشیمانی ہو رہی ہے کہ کیوں نہیں میں نے کچھ اتنا کیا کہ یہاں قدردانی ہوتی، کیوں میں پیچھے رہ گئی، کیوں میں اتنا کچھ نہیں لے کر آ سکی کہ ان کی مجلسوں میں بھی بیٹھنے کے قابل ہوتی۔ آخر کیا کمی تھی مجھ میں؟ نہ طاقت کی کمی تھی، نہ علم کی کمی تھی، نہ ہمت کی کمی تھی، نہ عقل سمجھ کی کمی تھی، پھر بھی نہ کیا۔ یہاں رہتے رہتے نہ جانے کتنے سال، کتنے مہینے، کتنی صدیاں گزر چکی ہیں کہ اچانک زوردار دھماکوں کی آوازیں آنے لگی ہیں، میری روح تیزی سے میرے جسم میں داخل ہو گئی ہے جیسے کبھی دنیا میں ہوا کرتی تھی، اور میں جلدی سے اٹھ بیٹھی ہوں۔ کیا ہو گیا؟ یہ کیا طوفان ہے؟ ہر طرف تباہی چھائی ہوئی ہے، ہر طرف، اور کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، کوئی کسی سے کچھ کہہ سن نہیں رہا۔ ارے کس نے مجھے جگا دیا میری قبر سے؟ کیا ہو گیا؟ کچھ پتہ تو چلے۔ اس ہنگامے میں ایک آواز میرے کانوں میں پڑی، یہ وہی قیامت ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔ ہائے، کیا قیامت آ گئی؟ کیا یہ وہ دن آ گیا؟ شدید گھبراہٹ سے میری طبیعت بوجھل ہونے لگی ہے، اور اتنی مخلوق ہے ہر طرف کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کون کہاں ہے۔ میں نے تو اتنا ہجوم اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا، اور یہاں پہ تو سبھی کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، سبھی گھبرائے ہوئے، سبھی پریشان ہیں، یوں لگ رہا ہے آنکھیں پتھرا چکی ہیں اور ان کے کلیجے منہ کو آ رہے ہیں۔ خود میرا خوف کے مارے برا حال ہے، اور کوئی غم گسار نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ ارے اتنی پریشانی میں جب ہم سب مشترک ہیں تو کیوں نہیں ساتھ مل کے چلتے، ایک دوسرے کو تھام لیں، کیونکہ ہم سب پہ ایک ہی مصیبت آئی ہوئی ہے۔ مگر عجیب بات ہے، کسی کو کچھ پوچھنے کی فرصت تک نہیں ہے، افراتفری مچی ہوئی ہے، سب ایک حالت میں نہیں ہے۔ کوئی تلبیہ پڑھ رہا ہے، کوئی زخمی اور زخم سے خون بہہ رہا ہے، مگر خون کی بدبو نہیں آ رہی، کستوری کی خوشبو آ رہی ہے۔ کوئی اذان دے رہا ہے، اور ابھی تک قبریں پھٹتی ہی چلی جا رہی ہیں اور لوگ نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ اتنے لوگ نکل رہے ہیں قبروں سے، پتہ نہیں کتنی خلقت ہے جو دبی ہوئی اندر، مگر سب کی حالت ایک ہی ہے، کسی کو دوسرے کی طرف دیکھنے تک کا، دھیان کرنے تک کا وقت نہیں ہے۔ پتہ نہیں یہاں پہ اب کیا آگے ہونے والا ہے۔ لوگ دوڑ رہے ہیں، کوئی پیدل دوڑ رہا ہے، کوئی منہ کے بل چل رہا ہے، کوئی انتہائی خوبصورت اونٹنیوں پر سوار ہو چکا ہے،
کہیں 2 بیٹھے ہیں، کہیں 3 بیٹھے ہیں، کہیں 4 بیٹھے ہیں، کہیں 10 بھی اکٹھے بیٹھے ہوئے. اور کیا بات ہے ان اونٹنیوں کی، اتنی حسین سواریاں میں نے تو کبھی زندگی میں نہیں دیکھی. سونے کے کجاوے ان کے اوپر ہیں. یہ تو اونچے بیٹھے ہیں، یہ تو محفوظ ہیں پھر بھی اس افراتفری سے. اصل مسئلہ تو ان کے لیے جو پیدل ہیں، جو ایک دوسرے سے ٹکراتے پھر رہے ہیں. کوئی ایک تو ایسا ہے کہ اس افراتفری کے وقت میں وہ اندھا ہے، آج کے دن اندھا ہے. اس کو آج کون پوچھے گا؟ یہاں تو کسی کا کوئی پوچھنے والا نہیں. وہ اندھا دھکے کھاتا پھر رہا ہے، ادھر کبھی گر رہا ہے، کبھی ادھر گر رہا ہے. کوئی ایسے لگ رہے ہیں یہ انسان نہیں ہے، یوں لگ رہا ہے چونٹیاں، اتنے چھوٹے، چونٹی کی شکل میں. اور لوگوں کا حال دیکھو، لوگ اندھا دھند بھاگے چلے جا رہے ہیں اور پیروں تلے ان کو روند رہے ہیں اور ان کو پرواہ نہیں ہے. اتنی گھبراہٹ ہے، کون اس وقت ان کا خیال کرے گا؟ یہ اس حالت میں آئے ہی کیوں؟ ساری یہ مخلوق چپ چاپ دم سادے ایک ہی طرف رواں دواں ہے. ایسا نہیں کہ کوئی کہیں نکل جائے، کوئی کہیں نکل جائے، سب ایک سمت میں چل رہے ہیں. کچھ لوگ تو کسی کے پیچھے چلے گئے ہیں اور وہاں پہ اپنا ایک گروپ سا بنا لیا. اس قدر گھبرائے ہوئے ہیں، لگتا ہے اس کے پیچھے دنیا میں بھی جایا کرتے تھے، اسی لیے یہاں پہنچتے ہی فوراً اس کے پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے. اور نفسا نفسی ایسی ہے کہ کوئی کسی کا حال نہیں پوچھ رہا. کوئی ایسے کسی اندھے کی مدد ہی کرتے، کوئی اس چونٹیوں کے حال حلیے والے انسان کو بچا ہی لے. مگر کون بچائے گا؟ ہر ایک کو تو اپنی جان کی فکر ہے. ایسی بے حسی تو میں نے کبھی نہیں دیکھی. کسی نہ کسی کو تو ترس آ ہی جایا کرتا تھا. مگر یہ کیسی بے بسی اور کیسی بے حسی جس پہ گزر رہی ہے. وہ بے بس ہیں جو دوڑ رہے ہیں، وہ اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو دیکھ کے بھی دوڑتے ہی چلے جا رہے ہیں اور ان کی بھی پرواہ نہیں کر رہے. ارے ماں باپ تو چھوڑو، یہاں پہ تو لوگ اپنے بچوں کو نہیں پوچھ رہے. کسی کے لیے دوسرے کی طرف لمحہ بھر کو دیکھنا بھی اس وقت مشکل ہے. تو اتنا کہاں کسی کو ہوش رہے گا کہ کسی کا لحاظ کرے. بھاگے ہی جا رہے ہیں، بھاگے ہی جا رہے ہیں. آج ہار جیت کا دن ہے. ان تمام دوڑنے والوں میں کوئی تو ہمیشہ کے لیے جیت جائے گا اور کوئی ہمیشہ کے لیے ہار جائے گا. لگتا ہے وہ سب باتیں آج میرے ساتھ سچ ہونے والی ہیں جو میں کبھی دنیا میں سنا کرتی تھی. اللہ کی عدالت میں حاضری کا دن آخر آ ہی گیا نا. یا اللہ میرا کیا بنے گا، یا اللہ میرا کیا بنے گا. اللہ اکبر. اگر آج ہم سب بھی یہ سوچ لیں نا دنیا میں رہتے ہوئے، یا اللہ میرا کیا بنے گا، تو شاید وہاں جا کے یہ سوال اپنے آپ سے نہ پوچھنا پڑے کہ میرا کیا بنے گا. اس لیے کہ تب تو تیاری کر کے آئے ہوں گے نا. آج اپنے آپ کے ساتھ عہد کریں، آج اپنے آپ کو دیکھیں، آج اپنا محاسبہ کریں، آج اپنی تیاری رکھیں، سامان باندھ کے رکھیں. کبھی بھی وسل بج سکتی ہے، کبھی بھی سیٹی بج جائے گی اور دوڑنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ
ہماری دنیا بھی آخرت بھی اچھی کر دے۔ دنیا تو اس نے نصیب پہ دینی ہے، آخرت اللہ تعالیٰ اس کا ہوش ہمیں عطا فرما دے، اس کا ہوش ہمیں عطا فرما دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کوشش کرتی ہوں کہ میں دعا کے وقت میں یا اس وقت میں روؤں نہیں، لیکن میری معذرت ہے آپ لوگوں سے، آپ لوگوں کو بھی تکلیف دیتی ہوں، میں اب میرے بس میں نہیں ہے، اس لیے اس پہ مجھے معاف کریے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اے رب کریم، اے رب کریم، اے غفور الرحیم رب، اے رحمان الرحیم رب، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا رب۔ ہمارے گناہوں کی ہمیں سزا نہ دینا، نہ زندگی میں دینا، نہ موت کے وقت دینا، نہ قبر میں دینا اور نہ حشر میں دینا یا اللہ۔ یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں اللہ، اور ہم نے بہت سیاکاریاں، بہت گناہ اپنے اعمال نامے میں جمع کر لیے اللہ۔ اب یہ بوجھ اٹھایا نہیں جا رہا، اب یہ بوجھ اٹھایا نہیں جا رہا یا اللہ، ہمیں اس بوجھ سے آزاد کر دے اللہ، ہمیں معاف فرما دے، ہماری بخشش کر دے یا اللہ۔ تو اتنا کریم ہے، اور یہ راتیں وہ ہیں یا اللہ، یہ راتیں وہ ہیں جن میں تیری طرف سے بخشش ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے اللہ۔ ان راتوں میں ہمیں محروم نہ کرنا اللہ، ان راتوں میں ہمیں محروم نہ کرنا اللہ تعالیٰ، ہمیں ان بد نصیبوں میں شامل نہ کرنا جنہوں نے یہ مہینہ پایا اور ان کی بخشش نہ ہو سکی یا رب۔ ہمیں بخشائے اٹھانا آج یہاں سے یا اللہ تعالیٰ، ہماری بخشش کر دینا یا اللہ، اور گناہوں سے بچا کے رکھنا آگے بھی۔ ہم تیرے حضور توبہ کرتے ہیں اس لیے کہ ہم جانتے ہیں اللہ، تیرے سوا توبہ کا قبول کرنے والا کوئی نہیں یا رب، تیرے سوا توبہ کا قبول کرنے والا کوئی نہیں یا رب۔ تو اپنی رحمت سے بخشش فرما دینا، اپنی رحمت سے بخشش فرما دینا، اور جو آگ ہم نے جلا رکھی ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ، اس آگ سے ہم سب کو آزاد کر دینا، ہم سب کو آزاد کر دینا، ہم سب کو آزاد کر دینا یا اللہ تعالیٰ۔ قبر بڑی مشکل ہے، موت کے مرحلے بڑے مشکل ہیں یا اللہ، موت کے بعد کلمہ نصیب فرما دینا، نہ جان کنی کے عذاب سے بچانا، جان کنی کے عذاب سے بچانا، زبان پہ کلمہ جاری فرما دینا، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمانا، اس وقت شیطان کے وسوسوں سے ہمیں محفوظ رکھنا یا اللہ۔ خبر بہت مشکل ہے، بڑی مشکل ہے، بڑی مشکل ہے، جب سوچتے ہیں تو خوف آتا ہے یا اللہ، تمہاری خبر کو روشن کر دے،
ہماری قبر کو روشن کر دینا یا رب، ہمارے نیک عمل کو ہمارا ساتھی بنا دینا، قرآن کو ہمارا ساتھی بنا دینا قبر کا، یا اللہ تعالیٰ قبر کے بیچنے سے محفوظ رکھنا، یا اللہ، یا اللہ قبر کی جو مرحلے ہیں، جو اس کی گھاٹیاں، اللہ سب میں عذابوں سے محفوظ رکھنا، منکر نکیر کے سوال جواب آسان فرما دینا، یا اللہ جب ہم اٹھیں تمہاری وہاں پہ بھی